فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کا, مفتاح اسماعیل صاحب کا, یہاں پہ جتنے مہمان آئے ہیں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار انوائٹنگ می. اور میرے خیال میں ان سیمینارز کی کوئی ویلیو تب ہی ہے جب ہم اس میں جو ہے وہ بیانڈ بزنس ایز یوزول کوئی بات کریں. That can actually create some awareness, that can actually create some debate یا some pressure کہ جو مسئلے ہم جیسے لوگوں نے حکومت کے اندر دیکھیں. and it's a fact کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے, چاہے میں ہوں, چاہے مفتاح صاحب ہوں, چاہے شاہد صاحب ہوں, کہ آپ حکومت سے باہر زیادہ اوپنلی بول سکتے ہیں. Because when you're in government, you're part of a team. میں کوشش کرتا تھا کہ جتنی بھی اوپنلی بولوں, بٹ کچھ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس وقت ایز پارٹ آف دیٹ ٹیم, رائٹ. بٹ وہ کرتے ہوئے بھی اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو دین وی ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ, اور تبھی جو ہے وہ ان سیمینارز کی کوئی ویلیو ہوگی. میں پچھلی 2 تقریریں سنی, میں مزمل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں فار ہز کائنڈ ورڈز. اینڈ ایک چیز میں کہوں کہ جو بھی کام کرے گورنمنٹ میں, whoever brings change, کبھی بھی وہ چینج جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ٹرم میں پاکستان کے مسئلے حل ہی نہیں ہو سکتے. بٹ دس کنٹری نیڈس ٹو ڈیسائڈ کہ اس نے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح 2 قدم آگے 3 قدم پیچھے جانا ہے, یا چاہے اس نے ایکچولی ایک ٹریجیکٹری پہ سیٹ ہونا ہے جس میں جو ہمیں پولیٹیکل ریفارم چاہیے اور جو ہمیں اکنامک ریفارم چاہیے وہ دونوں ہم ایک دفعہ سمت کی تعین جو ہے وہ کر لیں. پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ظفر مرزا صاحب نے بھی بات کی, ہم نے بریفلی کووڈ میں ساتھ بھی کام کیا. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمیں ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ زیادہ پیسے لگانے. میں آرگیو کروں گا کہ جب آپ فگرز دیکھیں جتنے ہم سپینڈ کرتے ہیں, پرائمری ہیلتھ کیئر پہ بھی لگانے ہیں, سیکنڈری ہیلتھ کیئر پہ بھی لگانے ہیں, ٹیرشری ہیلتھ کیئر پہ بھی لگانے ہیں, ہائر ایجوکیشن پہ بھی لگانا ہے, پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پہ بھی لگانا ہے, ووکیشنل ایجوکیشن پہ بھی لگانا ہے. مزمل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ صرف کے پی نہیں, چاروں صوبے رفلی, میرے خیال میں کے پی سب سے زیادہ سپینڈ کرتا ہے, لیکن چاروں صوبے جو ہے جب آپ ہائر ایجوکیشن بھی ملا لیں, جب آپ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن بھی ملا لیں, اپنے بجٹ کا منیمم 40% ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں. جب میں چھوڑ رہا تھا میرے خیال میں ہم تقریباً 50% لگا رہے تھے, اس سے زیادہ لگانا ممکن نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ از دیٹ وی ڈونٹ ہیو انف منی ٹو سالو دس پرابلم نیشنلی. اینڈ دا فیکٹ از کہ جو ہمارا ماڈل ہے, چاہے وہ ہیلتھ میں ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہے, جو سٹیم کرتا ہے ہمارے گورنمنٹ سروس کے ماڈل سے, وہ ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ میں ایک ڈی جی جو ہے وہ 200 ہسپتال اور 1500 بی ایچ یوز کا جو ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا, اور پھر اس ڈی جی کے پاس نرس کے اوپر کسی کے ٹرانسفر کا اختیار بھی نہ ہو. دس از ٹرو ان آل 4 provinces, رائٹ. اسی طرح ایجوکیشن میں جو ہے وہ 30,000 اسکول کے پی میں, 53,000 اسکول پنجاب میں, 50,000 اسکول سندھ میں, بلوچستان میں بھی تقریباً 30-40,000 اسکول ہیں. یہ ایک ایک بندے کے نیچے سینٹرلائزڈ کنٹرول میں نہیں آ سکتے, ورنہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی منڈی لگے گی, اور یہی فیکٹس ہوں گے کہ گریڈ 5 میں 70% بچہ جو ہے وہ بیسکلی گریڈ 2 کی ایک 3 لائن کی سٹوری بھی نہیں پڑھ سکے گا. We keep on talking about the same problems, doing nothing about it. اور اسی لیے اگر میں اس بجٹ پہ آتا ہوں, I will request everyone کہ اس کو صرف اس کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں کہ سیلریڈ پہ جو ہے وہ 10 روپے ٹیکس کم ہو گیا جب اسی حکومت نے 100 روپے زیادہ کیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ نان سیلریڈ پہ نہیں کم ہوا. تو جو ایک ٹیکس ایکویٹی کا ایک بنیادی اصول ہے وہ نہیں حل ہو رہا ہے. حکومت یہی دیکھ رہا ہے جی ہمارے پاس 2 روپے بچ گئے ہیں, یا 8 آنے یہاں پہ دیتے ہیں, 4 آنے یہاں پہ دیتے ہیں, اور وہ 2 روپے کیسے بچیں؟ 3,000 ارب روپے آپ نے صوبوں سے لیے. اٹ مے بی فار اے ویری نوبل کاز, لیکن اگر 4 سال بعد یہ حال ہے, دس از اے فلیگ آف سرینڈر. اٹ مینس کہ نہ ہم ٹیکس کا نظام بہتر کر سکے, نہ ہم اخراجات کم کر سکے. اور صوبوں سے یہ پیسے لینے کے بعد بھی میں دیکھ رہا تھا جو بجٹ میں ٹوٹل قرضہ لینے کا حجم ہے وہ پچھلے سال 6500
ارب روپے تھا, اس سال 7,000 ارب روپے. So what's the advantage of that borrowing? میں یہ بھی دیکھ رہا تھا, and I hope to say nothing wrong or get no one in trouble, وہ جو 1200 ارب روپے صوبوں سے والنٹری گرانٹ لیا ہے quote unquote, اس میں ڈیفینس کو تو 300 ارب روپے جا رہے ہیں, باقی 900 ارب روپے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ I don't know sir, اگر آپ میں سے کسی کے پاس جواب ہو وہ مجھے بتا دیں, where's the other 900 billion going? یہ جو باقی سارا پیسہ ہے یہ صوبوں کی ڈیولپمنٹ بجٹ سے تو چلا جائے گا. احسن اقبال صاحب تو خود کہتے ہیں کہ جی فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ کا تو بیڑا غرق ہو گیا, تو اب 1000 ارب روپے صوبوں سے بھی جو ہے وہ جب ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کم ہو گئی ہے تو اس کا صرف ڈیولپمنٹ پہ اثر نہیں, اس کا جاب کریشن پہ اثر, اس کا پاورٹی پہ اثر. میرے خیال میں 1000 ارب روپے کا گورنمنٹ سپینڈنگ کا ڈیولپمنٹ پہ کم ہونا جی ڈی پی پہ 0.5% نہیں تو 0.2 to 0.3% کا فرق تو جو ہے وہ گروتھ ریٹ میں ویسے ہی لائے گا. 0.3% کا تو آپ کا گروتھ کا ٹارگٹ ہے کہ 3.7 سے ہم 4% پہ جائیں گے. The point therefore is کہ جب آپ 8 آنے ادھر اور 8 آنے ادھر جو ہے وہ ہٹا دیں, اسی طرح جی ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس رجیم سے ہٹا کے 1.25% کم کر کے لیکن منیمم ٹیکس لگا دیا, تو آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ کسی پہ ٹیکس تو کم نہیں کیا. روپی آپ کی اوور ویلیوڈ ہے, بجلی آپ کی جو ہے وہ ریجن کی سب سے مہنگی ہے. میرے خیال میں اس میز پہ ہر کوئی چلا رہا ہے کہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا. جی جی آئی تھنک دیٹس اے مائنر ایشو. آئی تھنک آپ کو تینوں جگہ زیادہ پیسہ چاہیے, لیکن ایشو زیادہ پیسے کا نہیں ہے, ایشو ماڈل کا ہے. مثال کے طور پہ ایک کام آپ ریورس بھی کر لیتے ہیں نا. لیٹس سے ٹیک دا سیکنڈری ہاسپٹلز دیٹ وی ہیو. آپ جو ہے وہ ڈی ایچ کیوز سے نیچے جائیں, ڈی ایچ کیوز کا حال بھی آپ جنرلی دیکھ لیں. یہ تونسا میں آپ نے دیکھ لیا, پنجاب از سپوز ٹو بی according to the government of Punjab the best run province in the country, right? تونسا میں آپ نے حال دیکھ لیا. آپ ڈی ایچ کیوز کے نیچے جائیں, آپ کے پاس بیڈ آکیوپنسی 1% ہے. دیٹ مینس کہ اس ملک میں تقریباً 20,000 بیڈز ہیں ہسپتال کے, وہ استعمال ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس پہ میں واپس آتا ہوں. تو میرے خیال میں آپ پرائمری ہیلتھ کیئر کا بجٹ 10 سے 20% بڑھا دیں گے, لیکن آپ ماڈل جو ہے وہ چینج کر دیں گے, اٹ ول میک اے ڈفرنس. اسی کیونکہ جیسے میں سیکنڈری ہیلتھ کیئر پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ون ڈے آئی واک ٹو دا نیئرسٹ ہاسپٹل ٹو مائی آفس. میں 3 سال ہیلتھ منسٹر بھی تھا, تو وہاں پہ ایک ہمارا رول ہے کہ ڈاکٹرز نے 36 گھنٹے ہفتے میں گزارنے ہیں. ہاؤ ڈو دے ڈو دیٹ؟ وہ پیر کی صبح کو 8 بجے حاضری لگاتے ہیں, منگل کو جو ہے وہ دوپہر کو 4 بجے اپنے 36 گھنٹے پورے کر کے گھر چلے جاتے ہیں. باقی 5 دن وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. دس از بیکاز ایوری ون از اسٹک ان ون گریڈ 1 to 22 سسٹم, جہاں وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ڈاکٹر کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, انجینئر کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, پی ایم ایس آفیسر کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. جب ڈاکٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں 12 لاکھ ایکسٹرا کما سکے گا, وہ 3 لاکھ پہ نہیں کام کرے گا. دس ول ہیپن. سو وی چینج اٹ ان آل دا بگ ہاسپٹلس. میں چل جاؤں گا وہ ریورس ہو جائے گا, بیکاز دا سسٹم ول آلویز ریئیکٹ بیک, رائٹ. اچھا, اگر آپ however coming back to this point, دیکھیں ہم اب اگر واپس آتے ہیں تو سب سے بڑی چیز, سوری یہ جو آپ نے کہی, where is the reform in the budget? حکومت, فیڈرل حکومت یہ کہتی ہے کہ صوبے ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ٹھیک کرتے. where is the model that we should follow? حکومت یہ کہتی ہے کہ صوبے جو ہے وہ ریونیو نہیں کلیکٹ کرتے. جو ایک صوبوں کو رسپانسبلٹی سیلز ٹیکس آن سروسز پہ دی گئی ہے, آپ بفور اینڈ آفٹر دیکھ لیں, جتنی پاکستان کی ٹیکس کیپیسٹی ہے تینوں, میرے خیال میں بلوچستان بھی, 4 صوبوں کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس آن سروسز میں بفور اٹ واز ہینڈڈ اوور ٹو دا پروونس اس سے بہت زیادہ ہے. سو دی ایشو از ناٹ کہ صوبے جو ہے وہ پیسے نہیں کلیکٹ کرتے. دا ایشو از کہ ہمارا جو یہ پورا گورننس کا نظام ہے,
دس از اوور اینڈ ڈن. یہ ایسے کچھ پروڈیوس نہیں کرے گا. اسی پہ آتے ہیں. دیکھیں اگر مسئلہ صوبوں کا ہوتا, کیا آج تک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹیلرز کو ٹیکس کر سکی ہے؟ دی آنسر از نو. یہ ہم کتنی اسکیمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اسی پہ ابھی میں شاہد صاحب سے بات کر رہا تھا. آئی واز جسٹ تھنکنگ, یہ وہی اسکیم ہے جو مفتاح صاحب میرے خیال میں 3 یا 4 سال پہلے لائے تھے. اس وقت ٹھیک نہیں تھی, ابھی 4 سال بعد ٹھیک ہو گئی ہے. ابھی بھی اگر آپ اس اسکیم میں میرے خیال میں انٹینٹ دیکھیں, کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم جو ہے وہ پہلے سال یہ کریں گے, بٹ دس از ہاؤ دا ٹریڈرز ول کم ان دا ٹیکس نیٹ. اس سے انٹرسٹنگ بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں, میں شاہد صاحب سے یہ پوچھا سر F6 F7 میں کتنی دکانیں ہیں جو کہ ایکچولی فیئر انکم ٹیکس دے رہی ہوں گی؟ میں نے کہا کوئی نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز وین آئی بیکیم ہیلتھ منسٹر, میرے پاس ایک بڑی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن فرم کے لوگ آئے, مجھے اتنے بڑے آئیڈیاز دیے کہ ہیلتھ میں آپ یہ کریں. میں نے یہی کہا کہ آئیں پہلے یہ میرے آفس کے پاس 5 منٹ دور ہسپتال ہے, اس کو ٹھیک کرتے ہیں, پھر جو ہے جو یہ آپ سوئٹزرلینڈ سے اور دبئی سے اور لنڈن سے آئیڈیاز لائے ہیں, then we will fix those. So in the way that we started to do health reform, it was actually starting to look at what needed to be done practically. تو اگر حکومت نے لیٹس سے ریٹیلرز کے ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہے, یہ اسلام آباد تو 10 اسکوائر مائلس کی جگہ ہے نا. پورے پاکستان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ آرگیو ہو سکتا ہے کہ حکومت وہ ٹیکس کا پیسہ استعمال بھی کرے گی. اسی طرح شاہد صاحب نے کہا کہ پورا لبرٹی مارکیٹ لاہور میں سر کتنا ٹیکس دے رہا, 30-40 ہزار روپے ٹیکس دے رہا. رائٹ, سو واٹ آر وی فکسنگ؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں انکریمنٹلزم از ناٹ دی آنسر. ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو بڑھاؤ, ہمیں دکھانا ہے تو اسلام آباد میں دکھاؤ کہ کیسے جو ہے وہ ریٹیلر سارے ٹیکس نیٹ پہ آئیں گے. پرابلم سالو. پراپرٹی ٹیکس صحیح طریقے سے کلیکٹ کرنی ہے. اگین میں ایک جہاں پہ گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو, جو شاہد صاحب کو اور مفتاح صاحب کو 1 سال ملا تھا, دے ڈڈ سم تھنگ وچ آئی بلیو از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, کہ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی مارکیٹ میں ویلیویشنز جو ہیں وہ مارکیٹ ریٹ پہ ہوں, تاکہ یہ پورے ڈی سی ریٹ پہ جو پوری ایک آٹومیٹکلی حکومت ہی ایک بلیک اکانومی بنا دیتا ہے, یہ ختم ہو. وہ بتا دیں اس کا کیا ہو گیا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو فکس آور پرابلمس نا, رائٹ. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آئی تھنک کہ ہمیں ایکچولی آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز. یہ جو 12-15% ریونیو سال کا انکریز ہو رہا ہے, اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتا, بیکاز لیٹس انڈرسٹینڈ ود دا پاورٹی ان دس کنٹری, جو انڈائریکٹ ٹیکس بریکس بھی لوگوں کو ملتے ہیں وہ ان کی بجٹس میں آلریڈی فیکٹرڈ ان ہے. تو وہ دکاندار اگر سیلز ٹیکس پہ چیٹنگ کرتا ہے, اٹس ناٹ کہ ہی از لیونگ لگژوریسلی, وہ اس کو اسٹیٹ سے اپنی سبسڈی سمجھ رہا ہے. وہ انٹروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ایک 3-4-5 سال کا روڈ میپ انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. جو انکم ٹیکس میں ذرا ایویژن کر رہا ہے, وہ پروبیبلی اس پیسے کو اپنے بچے کی تعلیم میں استعمال کر رہا ہے. ایک چیز میں جانتا ہوں کہ دی آنسر از ناٹ کہ آپ نے بزنس کلاس ٹکٹس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کر دی, اور آپ نے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈز پہ جو ہے وہ جس نے ہیرڈز پہ یا بلومنگ ڈیلز پہ یا جنیوا پہ, مجھے نہیں پتا کہ میں ایک ہی بار گیا ہوں جنیوا میں کون سا جو ہے وہ بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور ہے, جو جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں, وہاں پہ شاپنگ کرنی ہے ان کو ابھی 4.5% کم ادا کرنا پڑے گا. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دس, بٹ اٹ از کمپلیٹلی دا رانگ آپٹکس. ریونیو اپ سائڈ پہ میرے خیال میں ہمارا اسکوپ لمیٹڈ ہے. ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بھی بات کرتے ہیں, 95% فارمر تو 5 ایکڑ سے کم زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. ایگریکلچر پہ آپ کی جو ٹوٹل ریٹرن اور انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی لو ہے, ساری ویسے ہی کیش اکانومی ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کاغذ پہ تو آپ نے انٹروڈیوس کرا دیا. آئی بیٹ یو کہ جس نے انٹروڈیوس بھی کیا ہے اس کو پتا ہے کہ ایک دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا. اگر پڑھنا ہوتا, آئی میڈ این آفر ٹو FBR ان 2021 اور 2022 کہ آپ ہمارے جو ہے وہ ایگریکلچر ٹیکس کے کلیکشن ایجنٹ بن جائیں. شرط یہ ساتھ باقی تینوں صوبوں کو بھی بنا لیں تاکہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے. Wasn't taken because we don't want to solve the problems. It's easier to blame, right?
ہمیں اپنے ریونیو کا نظام بھی ریفارم کرنا ہے. بٹ دی ایلیفنٹ ان دا روم از ناٹ ریونیو. دی ایلیفنٹ ان دا روم از کاسٹ. اور یہ چیز آپ کو صوبوں سے پتہ چلتی ہے. اس پہ بریفلی ابھی مزمل نے بات کی ہے. ہمارا جو پورا سرکاری اخراجات کا نظام ہے وہ وفاق اور صوبوں میں جڑا ہوا ہے. آپ کا پے اسکیل ایک ہے, آپ کی کنونشنز ہیں کہ جو انکریز وفاق میں ہوگا وہی انکریز صوبوں میں ہوگا. تو جب یہاں پہ 10% پے انکریز ہوتی ہے, آٹومیٹکلی آل دی امپلائیز ان دا پروونس بلیو دیٹ اٹس دیئر رائٹ. جب یہاں پہ ایک الاؤنس نہیں آتی ہے, ایوری ون بلیوز اٹس دیئر رائٹ. دا ریورس از آلسو ٹرو. ایک صوبے میں ایک الاؤنس لگ جائے, چاروں صوبوں میں اور وفاق میں جو امپلائی یونینز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ابھی ہمیں چاہیے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی سرکاری ملازمت ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن سرکاری ملازمت اس ملک میں بسپ سے بڑا ایک پیٹرنیج بیسڈ ملازمت کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بیوروکریٹ, ہر سیاستدان اس کو سمجھے کہ میں نے جس کو نوکری بخشنی ہے میں اس کو نوکری دوں, کیونکہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 10 لوگ بھرتی ہوتے ہیں, ایک کام کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ وہ کڑوا سچ ہے جو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. دس از ٹرو اف یو لک اکراس گریڈ 22. میں تو دیکھا ہے 40 سیکرٹریز دیکھ لیں, صوبوں میں دیکھ لیں, وفاق میں دیکھ لیں. The top 5 or 6, I wish they were paid 5 times as much. The bottom 10, they might as well not be there. Right? یہ باتیں ہم کر رہے ہیں. How is this going to be fixed? 4 سال ہو گئے نا اس گورنمنٹ کے, اور پھر نیچے جاتے جائیں. سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹریز, جوائنٹ سیکرٹریز, ڈیپیوٹی سیکرٹریز, سیکشن آفیسرز, ہر ایک کے ساتھ اکاؤنٹنٹس, پی ایس ایز, سینئر کلرکس, جونیئر کلرکس. میں آفس جاتا تھا, سب سے پہلے میں دیکھتا تھا مزمل سٹس ان دا سیم آفس. فائنانس سیکرٹری کے آفس کے باہر ایک تالا لگا ہوتا تھا, وہاں پہ ایک پولیس والا ہوتا تھا. میں اوپر جاتا تھا, میرا آفس اوپر تھا, پہلے ایک بندہ دروازہ کھولتا تھا, پھر دوسرا بندہ دروازہ بند کرتا تھا, پھر تیسرا بندہ جو ہے وہ میرا میز سیٹ کرتا تھا, پھر چوتھا بندہ کہتا تھا آپ کو چائے چاہیے یا نہیں. پھر کوئی آتا تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ پولیس والے کیوں نہیں رکھے. دیکھا یار مجھے چائے بھی نہیں چاہیے, میرے ساتھ کافی مشین اپنی رکھی تھی, وہ جو میں کافی پیتا تھا وہ میں خود خریدتا تھا. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ میں میکنسی میں جو 1-2 گھنٹے میں کماتا تھا, اب مجھے یہاں پہ 2 لاکھ روپے ملتے ہیں. وہ بیکاز مائی کڈ اسٹڈی ان اسکول ان اسلام آباد, ان کی اسکول کی فیس نہیں پوری ہوتی, رائٹ. بٹ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 50 لوگوں کی فوج اپنے پاس رکھ لیں, لیکن یو کانٹ گیٹ اے فیئر ویج. اس کا حل کیا ہے؟ آئی ایکچولی تھاٹ جب ہم نے پینشن کا ریفارم کر دیا کہ دا نیکسٹ تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو از کہ میں فائنانس میں 90 نہیں تو 50% امپلائیز جو ہے وہ سرپلس پول میں ڈال کے آئی میک اٹ اے لینر ڈپارٹمنٹ, تاکہ باقی ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں. کیونکہ 500 لوگوں کا ڈپارٹمنٹ تھا, ہم 5 لوگ بجٹ بناتے تھے. 5 literally. I think the department could be run with 10, لیکن ابھی بھی اس تقریر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مجھے امپلائیز یونین سے کتنی گالیاں پڑیں گی. لیکن یہ باتیں میں کر اس لیے نہیں رہا, رائٹ, کہ میں امپلائی یونینز کو خوش کروں یا ناراض کروں. دس کنٹری ہیز ٹو چینج, آ پے سسٹم ہیز ٹو چینج. جب ایکچولی سرکار کا خرچہ کم ہوگا, اس سال بھی یہ کہنے کے باوجود کہ جی ہم بڑی آسٹیرٹی کر رہے ہیں, نہ گلف سٹریم جیٹ بیچا, نہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات کم ہوئے, نہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کم ہوئے, نہ پارلیمنٹ کے اخراجات کم ہوئے, نہ کسی گریڈ 22 آفیسر کی الاؤنس کم ہوئی. دلی جم خانہ جو ہے وہ واپس لے لیا بیکاز دے فیلٹ دیٹ اٹ واز این انفیئر یوز آف پبلک فنڈس کہ اس پہ ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے. 220 ارب روپے تو لاہور جم خانہ میں بیٹھا ہوا ہے, 5,000 روپے وہ رینٹ دے رہے ہیں, رائٹ. اس کا حل کیا ہے؟ چیریٹی ہیز ٹو بگن ایٹ ہوم. اس ٹائپ کے ایسیٹس, اگر لاہور جم خانہ 220 ارب کا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اف یو جسٹ تھنک آف پبلک سیکٹر کمپنسیشن ڈفرینٹلی, آپ شروع ہو جائیں GOR, میو گارڈنز, F6, G6,
پشاور میں جو اس ٹائپ کے سرکاری گھر ہوں گے, کراچی میں جو ہوں گے, ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں جائیں, you are talking of hundreds of trillions of assets that the government is sitting on, جن کی پروڈکٹیوٹی کچھ نہیں ہے. آپ یہی ایسٹس مانیٹائز کریں, انہی گریڈ 22 آفیسرز کو کہیں کہ آپ 6 سے 8 لاکھ کا ہاؤس رینٹ لے لیں اور اسی F6 میں رہیں, وہ جا کے G13 میں گھر لے گا, ₹1,00,000 کا 5 لاکھ روپے وہ اپنی جیب میں ڈالے گا. What are we doing in the biggest financial crisis in our history? If this is our appetite for reform, this budget should be more than rejected. اسی طرح پینشن کا دیکھ لیں, مزمل نے بات کی, ریفارم جو ہے وہ سٹیجز میں ہوتا ہے. وہ نئے امپلائیز کو پینشن نیٹ میں, کنٹریبیوٹری پینشن نیٹ میں ڈالنے کی گالیاں میں نے سن لی. although it is a favor with those employees, because میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انلیس ہم پینشنز کو فنڈ کریں, شاہد صاحب will bear me out on this, anyone who has seen the pension, ان کی پینشنز دینے کے ہم پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے. اسی لیے تو ہم آج 3,000 ارب صوبوں سے لے رہے ہیں نا, اس لیے تو ریلویز آج پینشن نہیں دے سکتا. آپ نیشنل بینک کو, اس لیے تو نیشنل بینک آج پینشن دے نہیں سکتا. سلمان از the lawyer of the pensioners, right? But the point is کہ we have to fund pensions. چائنا جیسے ملک میں, چائنا پاکستان سے غریب تو نہیں ہے, all of the existing civil servants have been moved to a pay as you go contributory pension. جب ہم صوبوں سے 3,000 ارب روپے لے سکتے ہیں تو اورنگزیب صاحب یہ چاروں فائنانس منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیوں نہیں کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ہر سرکاری امپلائی اپنی پے ریز میں سے 1% ایک ریوالونگ پینشن فنڈ میں دے, اینڈ اوور 3 or 4 years وہ 10% آف پے کو صرف کٹ آؤٹ آف دا سیلری انکریز وہ مرج ہو. اگر آج 10% وہ دیتے, فسکل سیونگ 500 ارب روپے ہوتی. کیونکہ یاد رکھیں آپ کا پینشن اس لیے ایک فیوچر ٹکنگ ٹائم بام نہیں ہے, وہ بام پھٹ چکا ہے. جب میں اس کی بات کرنا شروع کی تھی, the نیشنل پینشن بل واز 1,000 بلین روپیز, 4-5 سال ہو گئے, it is 2,500 بلین روپیز. it doubles in less than 4 years. اس میں وہ ٹوٹل پینشن کی کتنی لائبلٹی ہے وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہر سال کتنے پینشنرز ایڈ ہوں گے. جو لوگ 35 سال پہلے بھرتی ہوئے ہیں وہ سارے ایڈ ہوں گے, رائٹ. اور ہر سال پینشن ایوریج 10% آپ پے انکریز لگا لیں, وہ ان پینشنرز کا بنتا ہے. They have given 30 years of service. But if even today ہم پینشنز کو فائنانس کرنے کا کوئی حل نہیں نکال سکتے, then shame on this government. Because یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفارم کر رہے ہیں. ان میں آپ یہی دیکھ لیں, دیکھیں ہمیں ایجوکیشن ہیلتھ پہ بھی آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ سوچنا ہے. صحت کارڈ کو یونیورسلائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پبلک ہاسپٹل سسٹم میں 80 to 90% ویسٹیج ہوتی ہے, اگر ایک ہسپتال میں جو ہے وہ 100 بیڈز ہوں گے اور آکیوپنسی 1% ہوگی, وہاں پہ 99% جو بجٹ جا رہا ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. دا آئیڈیا واز کہ سیکٹر میں انویسٹمنٹ بھی آئے, ہم پیسے علاج پہ فنڈ کریں, ہمیں مزید ہسپتال نہ بنانے پڑیں, اینڈ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ورک. یہ ہمیں ابھی ایوالو کرنا ہے. جب اب وہ سسٹم کامیاب ہو گیا تو وہ مڈل کلاس جو ہے وہ پریمیم دے بھی سکتی ہے, اس کے اوپر ٹاپ اپ پیکیجز بھی بن سکتے ہیں. دیٹ واز دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ آئی انٹینڈیڈ ٹو ڈو. اس سے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا نظام بھی حل ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ صحت کارڈ آپ کا, میں نے دیکھا ان 3 years ہیلتھ فائنانسنگ انسٹرومنٹ بن گیا. کیونکہ جتنا بھی میں فائنانس پہ بیٹھا ہوتا تھا, مجھے میری فائنانس کی ٹیم کہتی تھی کہ سر ایک دن آپ ہیلتھ سے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ ہم اس ہیلتھ کا کیا نشر کرتے ہیں پیسوں کے ریلیز کے لحاظ سے. دیٹس دا وے دا بیوروکریسی تھنکس, رائٹ. بٹ صحت کارڈ سے کیا ہوا تھا کہ جن ہسپتالوں میں مریض جا رہے تھے وہاں پہ زیادہ پیسے جا رہے تھے. سو وائی کانٹ دس بی انٹیگریٹڈ انٹو دا بجٹ اینڈ یوزڈ فار ایوری BHU, کہ جس BHU کا جتنا فٹ فال ہو پر پیشنٹ 10 روپے بجٹ, 20 روپے بجٹ وہاں پہ جائے, بیکاز دی انٹائر سسٹم از آٹومیٹڈ, رائٹ.
By the way, State Life have done a wonderful job digitizing the entire claims process. मैंने उस दिन देखा, building AI to check fraud, मैंने उसमें देखा. So all of this is possible within months. इसी तरह अगर हम एजुकेशन में सोचें कि हमें एक्चुअली एजुकेशन में ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, हमें लिटरेसी न्यूमरेसी पे सोचना है, हमें इम्तिहान का सिस्टम ठीक करना है कि बच्चे सीखें. दैट डजंट नीड मनी, दैट नीड्स विल, एंड दैट नीड्स रोल अप योर स्लीव्स and get your hands dirty kind of work, both from the politicians and the bureaucrats, right? We are actually in a luxury. मैं जो है वो remotely support करता हूँ health education reform नाइजीरिया में, इथियोपिया में, DRC में, and I can tell you कि हमारी जो resource base है उनसे बहुत बेहतर है. हमें जो वर्ल्ड बैंक से कर्जे मिलते हैं, I think हम spending की efficacy बेहतर करें. हमें with 10 to 20% increases in health and education and consistent increases, we can actually resolve 80% of the problems, right? इसी तरह आखिरी चीज आप यही देख लें, ये सारी चीजों में मुझे अगर एक चीज बता दें कि हुकूमत ने री इमेजिन की है, तो इस बजट को मान लेते हैं. इस मुल्क में एक बंदा है, आई एम श्योर, जिसका रिकॉर्ड है, who has spent the most time thinking about development in Pakistan. एहसन इकबाल साहब मेरे ख्याल में एक बार प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, एंड दिस इज हिज थर्ड टेन्योर एज प्लानिंग मिनिस्टर. ये कौन सा जो है वो हमारा प्लानिंग का पैराडाइम है जहां पे आप एजुकेशन पे ही बात करते हैं. हायर एजुकेशन में आपको हमारी नेशनल इकोनॉमिक सर्वे दिखाती है कि पाकिस्तान में 278 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं. यहाँ पे हर कोई कहेगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रही, लेकिन पिछले 5 साल में हायर एजुकेशन कमीशन का बजट, जिनसे इन यूनिवर्सिटीज़ की रनिंग जो है वो चलती है, 1 रुपये ज़्यादा नहीं हुई. इट वॉज 65 बिलियन 5 years ago, it is 65 billion today. But we are willing to spend 46 billion in the federal budget and another 200 billion in the, probably मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, in the provincial budgets to create new universities. Someone explain the logic to me. तो जब इतनी cohesion है कि सूबे जो है, मैं दोबारा कहता हूँ, 1000 अरब रुपए वॉलंटरली दे सकते हैं, ये काम क्यों नहीं हो सकते? जब तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि ये जो 4 साल थे, मतलब जितनी जाली भी ये हुकूमत हो, द बिगेस्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इज कि एक धेले का रिफॉर्म नहीं हुआ. और अगर एक हुकूमत 4 साल में एक धेले का रिफॉर्म नहीं करती, जो थोड़ी बहुत मैंने तारीख पढ़ी है, 5वीं साल में ना कोई हुकूमत रिफॉर्मिस्ट बनती है, ना कोई हुकूमत इनकलाबी बनती है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया.